تو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر فرشتوں والی صفات بھی موجود ہیں، حیوانوں والی صفات بھی موجود ہیں۔ فرشتوں والی صفات کیا ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے دے فوراً سر تسلیم خم کر لے، بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا والسابقون الاولون کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے تھے، میرے نبی کے شاگرد ایسے تھے، میرے نبی کے جانثار ایسے تھے، جب آقا علیہ السلام حکم دیتے کہ بھئی یہ نیکی ہے، ان کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ یہ فرشتوں والی صفات ہے۔ اور حیوانی صفات کیا ہے کہ انسان اللہ کی بھی فراموش کر دے، اللہ کے انبیاء کی بات بھی فراموش کر دے، صرف اور صرف اپنے من کی مان لیں۔ حیوانی صفات کیا ہیں کہ حیوانوں کو صرف اور صرف اتنی فکر ہے کہ ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے یا اپنی خواہشات نفس جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں۔ اب کتنے ہم میں سے ایسے انسان ہیں جو زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور ہم یہ زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ کہتے جن کر دو ہی زندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا، یا تو سب سے بہترین فرشتوں سے بھی اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ بالا مقام، یا پھر جانوروں سے بھی بدترین۔ اب سب سے بہترین کب بنے گا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی بہترین خوبصورت ترین سیرت ہے، اب وہ نماز میں بھی ہے، اب وہ روزے میں بھی ہے، اب وہ زکوٰۃ میں بھی ہے، اب وہ حج عمرے میں بھی ہے، اب وہ جہاد و قتال میں بھی ہے، اب وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بحیثیت باپ بھی ہے، بحیثیت خاوند بھی ہے، بحیثیت بھائی بھی ہے، بحیثیت بیٹا بھی ہے، معاشرے کے اندر بحیثیت بہترین انسان، بحیثیت معلم، بحیثیت شاگرد، ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے ذات جل کر ہمارے لیے بہترین مشعل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب جو لوگ قال اللہ و قال رسول کی بات کو مانیں گے، اس سے اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس کے مطابق اپنی خوشی غمی گزاریں گے، یقینی طور پہ وہ فرشتوں سے بھی بہترین ٹھہریں گے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی کو فراموش کر دیں گے، جنہیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، جنہیں یہی نہیں پتہ کہ اللہ نے میرے لیے حلال کیا رکھا ہے، میرے لیے حرام کیا رکھا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کھائی جا رہے ہیں، جنہیں یہی نہیں پتہ کہ یوم الدین، انصاف کا دن، حساب کتاب دینے والا دن جو ہے آنے والا ہے، اب وہ ظلم و ستم کری جا رہے ہیں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا حق مارے جا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کری جا رہے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے عنصر جو ہیں انسان کے اندر کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان حیوان بن جاتا ہے۔ کہتے جو کہا کہ آپ حیوانوں کو دیکھیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر درندگی کب آتی ہے؟ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، خواہشات نفس کو بجھانے کے لیے درندہ بنتا ہے جانور۔ تو اسی طرح کا درندہ آج انسان بھی بن چکا ہے کہ دیکھیں کہیں بیٹا اپنے باپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، کہیں بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک گز زمین کے ٹکڑے کے لیے، چند روپوں کے لیے اپنے دوست جو ہے اس کی گردن دبا رہا ہے، کیونکہ انسان بھی اپنے آپ کو اب حیوان بنا چکا ہے، جو اللہ نے سورہ فرقان کے اندر، سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا کل انعام بل ہم اضل، کہ انسان جو اسفل السافلین، جانوروں سے بھی بدترین جانور ہے، اس کا عملی نمونہ ذات جل کر ہمارے سامنے ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرشت کے اندر فرشتوں کی بھی صفات رکھ دی ہیں، حیوانوں والی بھی رکھ دی ہیں۔ تو اب جسمانی علاج کا تو ہمیں پتہ ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہاں دل کا علاج ہوتا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے وہ گردوں کا علاج کرتا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے وہ دماغ کا علاج کرتا ہے، لیکن جب روح بیمار ہے اس کا علاج کیا ہے؟ تجیب کر اس کا ایک ہی علاج ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیسرا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ روح جتنی مرضی بیمار ہو چکی ہے، بیماری کی وجہ سے جتنی مرضی کمزور ہو چکی ہے، اب اسے انرجی کہاں سے ملنی ہے، اس کو طاقت کہاں سے ملنی ہے؟ وہ اگر آپ اپنے جسم کی طرف دیکھتے رہیں گے تو ذات ذکر نہیں ملے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو لوگ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح کرتے رہیں گے،
ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، میری زبان پہ ہو کہ اللہ واحد ہے، اس کے بعد تصدیق بالقلب، میرا دل بھی مانے کہ اللہ واحد ہے، وعمل بالجوارح، میرا پورا جسم بھی بتائے کہ اللہ واحد ہے، میں نے صرف اسی کے سامنے جھکنا ہے، صرف اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، مشکل میں صرف اسی کو پکارنا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ شرط لگا دی وعامل الصالحات، پہلے اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی ماننی ہے۔ اگر یہ دونوں کام کر رہے ہیں پھر آپ کیا بنیں گے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین انسان آپ بنیں گے جب آپ یہ علاج اختیار کر لیں گے، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اور آپ کا عمل بھی پختہ ہو، وہ عمل جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہے، جو اعمال میرے محبوب پیغمبر نے کیے ہیں اور صحابہ کو بتائے ہیں کہ جو انسان یہ اعمال کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہے، جنت کے راستے پہ ہے، جو انسان یہ اعمال کرے گا اسے اللہ کی جو ہے رضا ملے گی، اللہ کا تقرب ملے گا۔ اگر یہ علاج کر لیا ہے ذات جیب کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ بظاہر اب ہر بندہ، ہر مسلمان کہے گا جی قیامت آنی ہے، قیامت رونما ہونی ہے، حساب کتاب کا دن آنا ہے، لیکن ذات ذوالفقار ہمارا عمل بتائے گا کہ اگر میری نگاہوں میں شرم و حیا ہے اس کا مطلب میں مانتا ہوں قیامت آنے والی ہے، اگر میری زبان پہ صداقت ہے اور جھوٹ سے اپنی زبان کو بچاتا ہوں اس کا مطلب ہے میرا عمل بتاتا ہے کہ واقعی قیامت رونما ہونے والی ہے، اگر میری زبان اور ہاتھ سے میرا مسلمان بہن بھائی محفوظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واقعی مانتا ہوں قیامت آنے والی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں فراموش کر کے میں جتنے مرضی یہ نعرے وعدے کرتا رہوں قیامت رونما ہونے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا عمل نہیں بتا رہا قیامت آنے والی ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی بھی لگائی ہے۔ ذات ذوالفقار ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ایک ماں یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے کسی تکلیف میں، کسی کرب میں مبتلا ہو یا اسے جو ہے آگ میں پھینکا جائے، کوئی ماں یہ گوارا نہیں کرتی، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے اصول بتا دیے ہیں کہ اگر یہ گناہ تم کرو گے پھر خالداً ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف غفار ہی نہیں ہے، اللہ صرف رحمان ہی نہیں ہے، اللہ صرف رحیم ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ 3 کی آخری آیت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ یہاں تم فیصلے کرتے ہو اللہ تھوڑا سا اختیار دے دے، اللہ تھوڑی سی طاقت دے دے تو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں اور ہی مخلوق ہوں اور یہ جو بقیہ انسان ہے میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں۔ ذات ذوالفقار یہی فرعونیت ہے۔ اور فرعونیت کیا ہے؟ ایک فیکٹری کا مالک جو ہے اپنی رعایا کے اوپر ظلم کر رہا ہے، گھر کا سربراہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ادارے کا سربراہ جو ہے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، لوگوں بتاؤ کہ سب سے بڑا حاکم میں نہیں ہوں؟ یہ تمہیں طاقت میں نے دی ہے، یہ تمہیں اختیارات میں نے دیے ہیں، لیکن یاد رکھو کل قیامت کا دن جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پوچھیں گے این الجبارون این القہارون، اور دنیا میں کہاں تکبر کرنے والے، کہاں دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے، جو لوگوں کے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے قیامت آنے والی ہے، لیکن پھر بھی ان کا ہاتھ لوگوں سے جو ہے ظلم کرتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا۔ بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، آج اقتدار کس کا ہے، آج اختیار کس کا ہے؟ تو ذات ذوالفقار جس طرح ہمیں اپنے جسموں کی فکر ہے اپنے روحوں کی بھی فکر کریں، اس کے علاج کے بارے میں بھی فکر مند رہیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ نے جو اس کا علاج بتایا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ایمان کی فکر کریں۔